أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد عبداللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض تشریف رکھتی ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے حقوق ہیں۔ اسلام انسانیت کی بہتری کا مذہب ہے،
انسان دوست مذہب ہے، اس سے زیادہ انسان دوستی کا مظاہرہ ایک مربوط اور منضبط طریقے سے شاید ہی ہمیں کسی اور مذہب میں ملتا ہو۔ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو ہم قابل فخر انداز میں پیش کر سکتے ہیں پوری دنیا کے سامنے، چاہے وہ اعتقادات ہیں چاہے وہ اعمال ہیں۔ لیکن خاص طور پر یہ جو آج کا موضوع ہے ہمارا، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے حقوق والا معاملہ، یہ اسلام کا ایسا ایک سنہرا باب ہے کہ اس کو تو ہم بہت ہی سر اونچا کر کے اقوام عالم کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 1450 سال پہلے کے معاشرے پر نظر دوڑائیے، معاشرے کے محروم طبقات میں یہ 3 طبقے سر فہرست ہیں: یتیم، مسکین اور بیوائیں۔ اور تمام معاشرے، آپ تاریخ عالم اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں مشرق اور مغرب کی تخصیص نہیں ہے، اس میں مذاہب کی تخصیص بھی نہیں ہے۔ ان تینوں طبقات کے حقوق کی آواز اتنی بلند آہنگی سے کسی نے نہیں اٹھائی، اور کسی نے ان کے حقوق کو ادا کرنے پر اتنا زور نہیں دیا جتنا اسلام نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے حقوق پر زور دیتے رہے۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں بار بار تلقین کی گئی۔ آج جو آیات کریمہ ہم نے سنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا منشور ہے آج کے موضوع سے متعلق۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی انسان دوست تنظیمیں ہیں پوری کائنات میں، وہ آج کی آیات کو اگر اپنا منشور بنا لیں تو کفایت کرے گا۔ ہمیں تو یہ منشور عطا ہوا اس سے صدیوں پہلے، اور اللہ کا شکر ہے ہم اتنی ہی سربلندی سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشروں نے ان حقوق کی طرف بہت توجہ دی۔ اللہ کا شکر ہے۔ دیکھ لیجئے، اسلام وہ واحد مذہب ہے جہاں یتیم بچے ایسے ایسے اعلیٰ منصبوں پر پہنچے ہیں، بڑے بڑے علماء بنے ہیں، اکابر مشائخ بنے ہیں۔ معاشرے نے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی انہیں اتنا سپورٹ کیا اور اتنا برابری کے مواقع دیے اور اتنا مساوات کا حسن سلوک کیا کہ انہیں اپنی صلاحیتوں کے بھرپور اظہار میں کوئی امر مانے نہیں ہوا، کوئی دشواری نہیں ہوئی، ان کے حقوق محفوظ رہے۔ یہی معاملہ ہم مساکین کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں مسکینوں کا حصہ رکھا، یہ تک فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو، مالداروں کو، اہل ثروت کو جو دولت ملتی ہے، جو رزق ملتا ہے، وہ ان مسکینوں کی وجہ سے ملتا ہے، ان کے طفیل ملتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، یا الہ العالمین مجھے مسکینوں میں شامل رکھ، قیامت کے دن بھی انہوں میں سے اٹھا، میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ کر۔ مسکینوں کے لیے اس سے زیادہ شرف کی کوئی بات ہے؟ اور سچ پوچھئے تو ہم لوگ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے زندگی بھر۔ ہماری اگلی نسلیں یہ بدلہ اتار نہیں سکتی آپ کے احسانات کا، کہ آپ نے انسانیت کے شرف کو کتنا بلند فرمایا اور محروم طبقے کی آواز کو آپ نے کتنی بلند آہنگی سے اس ایوان کائنات میں اٹھایا۔ بیواؤں کے حقوق آپ دیکھ لیجئے، ہر مذہب، ہر کلچر اور ہر زمانے میں ایک پسنے والا طبقہ جن کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا بہت آسان ہوتا تھا، وہ بیوائیں تھیں۔ اسلام نے ان کو وہ تحفظ فراہم کیا جس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ایک تو عرب سماج میں پہلے ہی سے بیواؤں کی صورتحال بہت بہتر تھی۔ آپ حضرت خدیجہ کی مثال دیکھیے، اور ایسی کتنی ہی مثالیں ہیں۔ عرب سماج کی، عرب کلچر کی جو پسندیدہ ترین صفات ہیں، ان میں ان کا بیواؤں کے حوالے سے ایک رویہ ہے۔ بیواؤں کے عقد ثانی پر کوئی پابندی نہیں ہے، خواتین خود اپنا پیغام بھیج سکتی ہیں، نکاح میں خواتین کی اجازت اور ان کی رضامندی انتہائی ضروری ہے، اور اس معاشرے میں اگر بیوہ کے ساتھ عقد کیا جاتا ہے تو اگر بیوہ اپنے ساتھ پہلے بچے لے کر آتی ہے تو ان بچوں کو بھی وہ نیا شوہر اپنے بچوں کی طرح ہی پالے پوسے گا۔ یہ اس سماج کا حصہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تائید اس میں شامل کر کے اسے ہمارے لیے بھی ایک مذہبی فریضہ اور وظیفہ قرار دے دیا، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت ساری کوتاہیوں کے باوجود ان سماجی معاملات میں ہمارے معاشرے نے حتی الامکان بہت ہی تعاون کیا اور یتیموں کا خیال رکھا۔ حاضر
ناظرین مکرم، اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو بہت ہیوی پینل الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے، میں تعارف کرواتا چلوں۔ ممتاز عالم دین، آپ کے اور میرے بہت پسندیدہ شخصیت محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ فارسی ادب کی مایہ ناز استاد ڈاکٹر انجم طاہرہ صاحب تشریف رکھتی ہیں۔ آپ کے جانے پہچانے اور ہمارے ان نشریات میں سحر میں کو ہوسٹ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے بھی آج ہمیں وقت دیا ہے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ عربی کے استاد، محقق اور بہت اچھی سوچ رکھنے والے محترم ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی، میں شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ کچن میں منیرہ شیف موجود ہیں، منیرہ کرن صاحبہ۔ ہم ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا نیت کی ہوئی ہے ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ جناب جی، آج کی جو ریسیپیز ہیں، آج ہے اسپیشل توا قیمہ مسالہ۔ ویسے تو اس کو توے پہ بناتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ اس کو پین میں بناؤں گی۔ لیکن اس کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ اس میں اپنے ادرک کی گارنش کب کرنی ہے اور بار بار کیسے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مسالہ ہوگا وہ سارا روسٹ کروں گی، ثابت مسالوں سے اس کا میں فلیور نکالوں گی۔ اور بڑا اچھا یہ اسپیشل فرائی قیمہ بھی اس کو بولتے ہیں، توا قیمہ بھی بولتے ہیں۔ دوسری جو ریسیپی ہے وہ ہے اسٹرابری شارٹ کیک، جو کیک ہم عام طور پہ گھروں میں بنا لیتے ہیں، جیسے کہ یہ بنا ہوا ہے۔ اس شارٹ کیک سے میں اسٹرابری کا آج کل بہت آئی ہیں مارکیٹ میں، تو میں نے اسٹرابری کے ساتھ بناؤں گی۔ اس کی ایک کریم تیار کروں گی، اس میں وپ کریم ایڈ کروں گی، سب کریم ایڈ کر کے اس کے ساتھ اس کی لیئرنگ کر کے ایک بہت اچھا ڈیزرٹ سا بنے گا۔ اور آج چونکہ سنڈے بھی ہے اور بچے وغیرہ سبھی نے روزے رکھے ہوں گے، تو یہ بڑی کوئک ریسیپی ہے، اگر وہ بنا کے اس کو کھائیں۔ اسٹرابری کا سیزن ہے تو اسٹرابری کے ایک نیو اس کا ایک ہم نے ویریشن بنائی ہے۔ تھرڈ جو ایک ریسیپی ہے، پورے دن کی ایگزرشن کے بعد دل کرتا ہے کہ آپ ریفریشنگ کوئی ڈرنک پیے، تو کھجور اور سیب کے ساتھ ایک اسمودی بنا رہی ہوں۔ وہ آپ کی گرمیوں میں بہت اچھی رہے گی۔ تو ایک ڈرنک بنے گی اسمودی جو کہ کھجور اور ایپل سے بنے گی، اس میں ملک جائے گا اور یوگرٹ ڈالے گی، ساتھ میں فلیورڈ کوئی آپ ایسنس ڈال سکتے ہیں اور شوگر سرپ ڈال دیں، اور جو ڈائٹ ہے اور شوگر پیشنٹ ہے وہ اس کو اسکپ کر دیں، تو ایز اس کو بنا کے اس کو آپ بنا کے دیں۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ ہم گاہے بگاہے آپ کی طرف آتے رہیں گے تاکہ ہمیں اطمینان خاطر رہے۔ حضرت مفتی صاحب، قرآن کریم کی روشنی میں یتیموں کے حقوق کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام دین فطرت ہے اور اسلام کی تعلیمات میں عالمگیریت ہے۔ بے شک، ہر شعبے اور ہر پہلو سے انسانیت نوازی ہمارے دین اسلام نے فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایسا دین جو بڑا جامع اور عالمگیر ہو، اس میں یتیموں کو نظر انداز کیا جائے؟ لہٰذا قرآن مجید نے یتیموں کے حوالے سے بڑے ٹھوس اور جاندار اور بعض جگہوں پر بڑے پرجلال اللہ اکبر احکام نازل فرمائے۔ دو طرح کے کردار پیش کیے گئے۔ ایک تو سورہ فجر میں وہ کردار دکھایا گیا جو مادیت کو پسند کرتا ہے، واہ واہ، اور مال و دولت کو جمع کرنے سے شغف رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا شخص جس کے دل میں مال کی محبت جڑ پکڑ لے جی، اور غالب آ جائے، پھر وہ کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا، نہ وہ باپ کی کرے گا، نہ ماں کی، نہ بھائیوں کی، نہ بہنوں کی، یتیموں کی تو سرے سے کرے گا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہوتا ہی کمزور ہے۔ جب وہ قوت والے رشتوں کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتا تو یتیم کی کیا کرے گا؟ اسی لیے قرآن نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ اللہ، ہرگز نہیں، تم تو وہ ہو جو یتیم کا خیال ہی نہیں کرتے۔ یہ ان مادہ پرستوں سے مخاطبت فرمائی، تم تو یتیم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی خیال نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی کسی کو موٹیویٹ کرتے ہو کہ بھائی مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کو کھانا کھلایا کرو۔ اللہ اللہ۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم تو میراث کا مال بھی ہپ ہپ کر جاتے، حد ہو گئی ہے۔ اور یہیں تک نہیں، تمہاری خواہش یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ یہ ہے اصل وہ بیماری جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمایا تھا، مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، لیکن جس چیز کا مجھے تم سے خدشہ ہے وہ یہ کہ تم مال کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ اللہ۔ ایک یہ کردار ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید نے اسی کردار کو
ایک اور مقام پر پرجلال لہجے میں اچھا۔ سخت وعید سناتے ہوئے دو ٹوک انداز میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، اللہ اللہ، وہ لوگ کان کھول کر سن لیں جو یتیموں کے مال کو ناجائز کھاتے ہیں، ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، ان کا حق چھین کر خود اس سے استفادہ کرتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، قیامت کے دن انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ، اتنا سخت لہجے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دوزخی ہیں، ان کا ٹھکانہ، ان کا مسکن وہ ہوگا بائیں وجہ کہ یہ لوگ یتیموں کا حق کھاتے ہیں۔ اچھا، اب سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے جیسے قاری صاحب نے آیات بھی تلاوت کی، جی، اس انسان کی تحسین فرمائی جو یتیموں کا خیال ہاں ہاں ہاں، خود رب العزت نے اس کی تعریف کیا کی، بات، مایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں نا جی، کیسے خوش بخت ہیں جی جن کی رب العزت خود تعریف اور تحسین فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، اور ان کے قلب کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ صرف ہم اس لیے یتیموں کی خدمت کر رہے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا، مجھے بنانے والا پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث پاک ڈاکٹر صاحب میں اس مضمون کے ساتھ متصل کر کے سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو ہریرہ نقل کر رہے ہیں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین اور مسلمین کے گھروں میں سب سے بہتر گھر کی خود نشاندہی فرمائی کیا کہنے، کہ سب سے اچھا گھر مسلمانوں کا کون سا ہے؟ فرمایا فیہ یتیم، وہ گھر جس میں کوئی یتیم ہو، وَيُحْسَنُ إِلَيْهِ، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، کیا بات ہے، وہ سبحان سب سے اللہ، اچھا گھر ہے۔ سبحان اللہ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہے، وَيُسَاءُ إِلَيْهِ، اور اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ برا سلوک کیا ہے؟ نہ اس پر شفقت ہے، نہ اس کی تعلیم و تربیت ہے، نہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، نہ اس کو پدری محبت دی جا رہی ہے، اور نہ ہی جو اس کا میراث کا یا اس کا مالی حق تھا، معاشی حق تھا، اسے دیا جا رہا ہے۔ جس گھر میں یہ سب یا ان میں سے کچھ ایک بھی ہوتا ہے تو اس گھر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ برا گھر ہے۔ ہمیں ان حدیث کی روشنی میں خیال کرنا ہوگا۔ ویسے آپ نے جو شروع میں انٹرو میں بات کی وہ بڑی زبردست تھی کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے گھر بہت ہیں جہاں یتیموں پر دست شفقت رکھا جاتا ہے، بڑی خدمت کی جاتی ہے، سلام ہے ان لوگوں کو، لیکن جہاں کمی ہے ان کو بہرحال اپنی عاقبت کے بہتری کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر انجم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی، مثالی محبت کی، شفقت کی، اس پر کچھ فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے اساتذہ کرام نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود در یتیم اور یتیمی کے احساس کو کس طرح سے محسوس کیا جا سکتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے کوئی زیادہ نہیں جانتا ہوگا۔ بے شک۔ اور ہم جب کسی لیڈر میں کوئی صلاحیت دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی وہ ہمدردی اور اس کی وہ ہمدلی اور اس کا وہ احساس جو وہ دوسروں کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کوالٹی کو دکھاتے ہوئے، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ان کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک ریاست کے بنانے کے لیے جو بنیادی حقوق العباد کا قرآن کریم کی روشنی میں ذکر کیا، وہ یہی ہے کہ یتیموں، بیواؤں اور مساکین کے حقوق کے بارے میں۔ بہت خوب۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا روز قیامت ایسے ہوں گے جیسے
اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی، سبحان اللہ، سبحان یعنی آپ کا اس کا گھر بھی پڑوس میں ہوگا، وہ آپ کے قرب میں بھی ہوگا۔ ہم بہت سارے پس منظر میں دیکھتے ہیں، ایک طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے قرب رسول کی، جی، ایک خواہش ہوتی ہے مدینے کی فضاؤں میں جانے کی، وہاں سانس لینے کی، ان کے وہاں اس خوشبو کو محسوس کرنے کی، اور اس ضمن میں روز ازل سے اب تک اور بعد تک کیا کچھ لکھا جاتا رہے گا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط کیا جائے۔ جی، آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی کو کوئی مقام ملنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی آزمائش ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، اور پھر اس کو اس طرح سے آزمایا جاتا ہے کہ اسے بنا دیا جاتا ہے خلیل۔ واہ، وہ خلیل جو ہر قسم کے خیال سے آزاد ہے، جب اس کو آزمایا جائے گا جس طریقے سے بھی، تو وہ اس میں سے پورا اترے گا، اور جب وہ پورا اترے گا تو اسے خلیفہ بنا لیا جائے گا، اور خلیفہ وہ ہے جو خیال رکھے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک سلیبس ہے، آپ نعتیں لکھیں، پڑھیں، میں آپ کے قریب ہوں، آپ میری منقبت، آپ کوئی قصائد لکھیں، اس قصیدے کا سب سے جو آخری حصہ ہے وہ کیا کمال ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے مانگا ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ایک دعا یہ ہے کہ مجھے آپ کا قرب عطا ہو۔ یہ قرب کیسے ملتا ہے بھئی؟ یہ ایک سلیبس ہے جس کا نام ہے یتیم کی کفالت، واہ، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس درد کو اتنا محسوس کرتے تھے کہ روز عید جا رہے ہیں اور کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ایک طرف آرام سے، خاموشی سے، اداسی سے، اضطراب سے، دکھ سے، درد سے بیٹھا ہوا ہے، دل کو کچھ ہوا ہوگا تو پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا میں یتیم ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس یتیمی کے احساس کو رسول پاک نے، اور کہا کون ہے جو میری سرپرستی کرے؟ تو رسول پاک نے فرمایا تمہیں اچھا لگے گا کہ محمد تمہارے باپ، عائشہ تمہاری ماں، اور فاطمہ تمہاری بہن۔ اللہ، اتنا اس کو نوازا، اور احساس تھا کہ ایک باپ جس کا نام تھا جعفر طیار، اور وہ 5 ہجری میں غزوہ موطا میں شہید ہو گئے، اور ان کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت اسماء بنت امیس کے پاس تشریف لائے، پوچھا بچے کہاں ہیں؟ تو بچے جب بلایا انہوں نے قریب، ان کو پیار کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ کا ان کو پیار کرنا ہی اسماء بنت امیس کو یہ بتا گیا۔ پوچھا جعفر کیسے ہیں؟ فرمایا ان کی طرف سے خبر ہے کہ وہ شہید ہو گئے راہ حق کے لیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب اس پہ رونا شروع کیا تو فرمایا کہ لغو طریقے سے گفتگو نہ کرو، اور نہ ہی اس طرح سے کرو کہ وہ راہ حق کے شہید ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے وہ نہایت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ان کے لیے۔ اور پھر یہ ایک بڑا پیارا واقعہ تفہیم القرآن میں قاضی ابو الحسن ماوردی کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جس میں رسول پاک کی کئی شانیں بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ کہ یتیموں کے لیے کتنے کنسرن تھے، جی، کہ ایک ابو جہل وصی تھے ایک یتیم بچے کے، تو وہ آ کے ایسے کھڑا ہو گیا، تن پہ کپڑے نہیں ہیں اور بہت برائے نام پھٹے ہوئے کپڑے، اور وہ یتیموں کی سی طرح جی، وہ مانگنا شروع ہو گیا کہ میرے باپ کے حصے میں سے کچھ مجھے دیجئے کہ میں اپنا کروں کوئی اپنا گزارا۔ تو اس کا مذاق بھی اڑایا اور اس کو کھڑا رہا اور جانے لگا۔ تو مکے کے سرداروں نے تنزیہ انداز میں کہا جاؤ محمد کی سفارش لے آؤ کہ وہ ابو جہل جو ہے نا وہ ان کی بات سنتے ہیں۔ تو جب وہ گیا اس کو تو پتہ نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری آئے اور ابو جہل کو کہا اور انہوں نے فوری طور پر اس کا حصہ دیا۔ تو وہ مذاق اڑانا شروع ہو گیا، سردار کہ آپ نے اتنا وہ کر دیا ہے، آپ تو ڈر گئے ان کے دین پہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف حربے ہیں، مجھے لگا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ یعنی آپ اپنے مقام رحمانیت سے وہ قہاریت کے مقام پر آئے اور ان سے وہ کام اس طرح سے کروایا۔ بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ہمارے اکابر امت نے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں بہت ہی خیال رکھا، ممکنہ حد تک یتیموں کا، اور اس کی تاکید بھی فرمائی۔ کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ماشاءاللہ اس موضوع پہ بہت قیمتی گفتگو ہوئی، مفتی صاحب قبلہ نے اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت بنیادی باتیں ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب بلا شبہ جیسے کہ اسلام کی تعلیم ہے
ہماری تاریخ میں اس کا ایک بہت بڑا لحاظ اور اس تعلیم کے اوپر ایک عمل کی پوری روایت ملتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد کے حوالے سے جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ایمفیسائز کیا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ حقوق العباد کا احترام ہماری تہذیبی روایت کا ایک بڑا مؤثر حصہ رہا ہے. قرآن مجید نے تو یہاں تک یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بات کی کہ اس کو براہ راست دین کی تصدیق یا تکذیب کے ساتھ جا کے جوڑا. واہ. ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے. اب دین کو کون جھٹلاتا ہے؟ وہ جھٹلاتا ہے جو کہ یتیم کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتا. جی. یعنی بنیادی طور پہ اگر ہم اسلام کے نظام عبادات کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کوئی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس عبادت کے ساتھ مالی عبادت شامل نہیں ہو جاتی. جی. مالی عبادت جڑتی ہے تو وہ عبادت اپنے درجہ کمال تک پہنچتی ہے، ورنہ وہ محض ایک دعویٰ رہتا ہے اور وہ عبادت کامل عمل قرار نہیں پاتی، نیکی کے درجے کو نہیں پہنچتی. اچھا، اب اس کی دوسری جہت دیکھیں. ایک تو ویسے ہی مالی طور پہ خرچ کیے بغیر کوئی نیک عمل نہیں بنتا. جہاں پہ مالی حقوق مسخ ہو رہے ہوں، مالی حقوق پامال ہو رہے ہوں کسی کے، تو وہاں پر تو ایک صالح معاشرے کے قیام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن مجید نے یتیموں کے معاملات کو ڈائریکٹ دین کی تصدیق اور تکذیب کے ساتھ جا کے جوڑ دیا کہ امت اس حقیقت کو سمجھے کہ یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور کتنا حساس معاملہ ہے کہ اگر وہ اپنے دینی معاملات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک درجہ قبولیت پہ پہنچانا چاہتے ہیں اور تکذیب کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ بقیہ امور کے ساتھ ساتھ یتیموں کے حقوق کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں اور ان حقوق کا لحاظ رکھیں، ان حقوق کو ادا کریں. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو جتنے بھی صالحین ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے گزرے، وہ سب کے سب یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بہت کانشیس رہے. جی ہاں. اور ان حقوق کا بہت لحاظ جو ہے ہماری روایت کے اندر موجود رہا ہے. بغدادی صاحب، آپ فرمائیے گا کہ جو مختلف اسلامی معاشروں میں اب یتیم خانوں کا قیام ہو چکا ہے اور ایک ریاستی سرپرستی میں یتیموں کا خیال رکھنے کی ایک کاوش ہے، وہ کتنا مؤثر ہے اور آئیڈیلی اسے کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یتیموں کی کفالت اور ان کے حقوق کی پاسداری اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی جزو ہے، اور قرآن و حدیث میں یتیموں کی کفالت اور ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے خصوصی احکامات ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے سنی بھی ہیں. تو بحمدہ تعالیٰ جو پاکستانی معاشرہ ہے، اس میں انفرادی طور پر یتیموں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یتیم بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فیملی میں یا خاندان میں کچھ ایسے اسباب میسر نہیں آتے جن کی وجہ سے ان کی پراپر پرورش اور نگہداشت ہو سکے. بالکل. تو اس کے لیے جو سرکاری سطح پر اور نجی سطح پر بہت سارے یتیم خانوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ایون آپ پنجاب کو ہی لے لیں تو اس میں تقریباً 74 کے لگ بھگ یتیم خانے ہیں جو مختلف ناموں کے ساتھ روبہ عمل ہیں. ان کو یتیم خانہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، ان کو شیلٹر ہوم کا نام بھی دیا جاتا ہے، ان کو آرفن کیئر ہومز کا نام بھی دیا جاتا ہے، بھی آغوش کہتے ہیں، ان کو آغوش بھی کہا جاتا ہے. تو مختلف تنظیمیں اس میں کام کر رہی ہیں، مختلف NGOز اس میں کام کر رہی ہیں. تو ان کی ورکنگ اور طریقہ کار میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی ان کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یتیموں کو اس ملک کا جو ہے وہ مفید شہری بنایا جائے اور ان کو ایسے مواقع مہیا کیا جائے جو دوسرے بچوں کو میسر آتے ہیں. اور میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ان یتیم خانوں میں جو بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، بنسبت اس کے کہ وہ گھروں میں پرورش پائیں، یہاں ان کی بہتر پرورش ہو سکتی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں وہ دیکھتے ہوں گے کہ اپنے کزنز کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کے باپ موجود ہیں، ان کے خاندان موجود ہیں، تو کہیں نہ کہیں ڈفرینس آ جاتا ہے. یہ بڑی اہم بات آپ فرما رہے ہیں. لیکن یہاں ایسا بھی کوئی حکم ہے نا کہ یتیم کے سامنے آپ اپنے بچوں
بالکل چومے نہیں، پیار نہ کریں بالکل، تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ احساس ہو۔ کمتری تو یہاں جو کہ یتیم خانوں کے اندر ایک ہی طرح کے بچے ہوتے ہیں تو وہ بہتر مطلب وہ دوسروں کو دیکھ کر انہیں حوصلہ ملتا ہے کہ میں یہ اکیلا ہی نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو یتیمی کی حالت میں گزر رہے ہیں۔ تو اب اگر ان کی ورکنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو مثلا سب سے بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے وہ رہائش کی ہوتی ہے، اور رہائش کے اندر بھی پھر ایسا ماحول بچوں کو مہیا کرنا جو گھر جیسا ماحول ہو۔ تو گھر جیسے ماحول کے لیے مثلا ان کے اندر ان رہائش گاہوں کے اندر پلے گراؤنڈز کا ہونا یا انڈور گیمز کا ہونا، اور اس سے بڑھ کر بھی مثلا جو بچے چھوٹی عمر میں جس چیز کی کمی فیل کرتے ہیں وہ ماؤں کا نہ ہونا، بالکل، تو ایسی خواتین کا یہاں ہائر کیا جاتا ہے ان کو، جو ان کو ماؤں جیسا پیار دیتی ہیں، بلکہ ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار دیتی ہیں۔ تو ایسے ہی مائیں جو ہیں وہ بلا شبہ جو ہے وہ سلوٹ کی مستحق ہیں کہ جو ایسے بچوں کو جو ہے وہ پالتی پوستی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ان کی تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے۔ بہت سارے کیئر ہومز ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ پلے گروپ سے لے کر یونیورسٹی کی تعلیم تک فری آف کاسٹ ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو جتنی بھی تعلیم ہوتی ہے وہ خود اس کے جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ خود برداشت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب تعلیم ان کی مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کسی اچھے روزگار کی طرف لے کر جانا۔ تو بہت سارے بچے جو ان یتیم خانوں میں پڑے ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ وہ ایون جو ہے وہ کمیشنڈ آفیسر بنتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ٹیچنگ کی لائن میں جاتے ہیں، وہ ذاتی کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ان یتیم خانوں کو جاتا ہے جو اتنی خدمات اور اتنی سروسز جو ہے وہ یتیم بچوں کے لیے دے رہے ہیں۔ محترم مفتی صاحب، مسکین سے کیا مراد ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کا اطلاق کس کس پر ہوتا ہے، اور اس کی قرآن و سنت میں کیا حقوق متعین کیے گئے؟ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم سوال ہے، اکثر یہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ مسکین کی تعریف کرنے سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے کہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے، جی، عرض کی یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں میرا دل نرم ہو جائے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر جا کر ہاتھ رکھو۔ اللہ یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا دل نرم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے وہ احباب جو بہت پتھر دل ہیں، یہ نسخہ ضرور آزمائیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مسکین اور فقیر یہ دو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں۔ مسکین شرعی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل بدحال شخص ہو، مفلوق الحال ہو، افلاس کا مارا ہوا ہو، اس کے پاس ایک دو ٹائم کا کھانا بھی نہ ہو، اللہ اللہ، یعنی جس کے پاس سرے سے کچھ نہیں، اسے مسکین کہتے ہیں۔ مسکین۔ لیکن فقہاء نے ساتھ یہ بھی کہا ہے جس شخص کے پاس کچھ ہو جی، لیکن وہ محتاج بھی ہو، اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ جو شرعی نصاب کی مقدار ہے اس کو نہ پہنچتا ہو، وہ بھی مسکین ہی ہے۔ اور ایسے شخص کو عام لفظوں میں فقیر بھی کہتے ہیں۔ جی، یعنی مسکین تو وہ ہے نا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جی ہاں، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن اس کے پاس نصاب کی مقدار تک مالیت کے برابر کچھ شے موجود جی نہیں ہے، اسے فقیر کہتے ہیں۔ جی، قرآن مجید نے مساکین اور فقراء سے ایک تو حکم دیا ہے کہ حسن سلوک رکھو، جیسے فرمایا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى مساکین، ہاں، کہ تم یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ تو حسن سلوک میں، اخلاق میں، ہمدردی میں، شفقت میں، احترام میں سب برابر ہے۔ کیا بات، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو آپ اس کا احترام نہ کریں، احترام بہرحال کرنا ہوگا، یہ اس کا حق ہے۔ واہ واہ،
دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ جی اور آپ کے صدقات کے اصلاً مستحق یہ لوگ ہیں جو مساکین یا فقراء ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین فرمایا گیا. لیکن افسوس سے یہ کہنا مجھے پڑ رہا ہے، اور آج نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت ہماری قوم کی زکاتیں وہاں لگ رہی ہیں جہاں شرعاً زکوٰۃ لگتی ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ سارے ہاسپٹل زکوٰۃ لے جاتے ہیں اور اسی زکوٰۃ کے پیسے سے پورے شہر میں انہوں نے سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں، ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. یہ تو زکوٰۃ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. یہ تو بالکل اس سے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی جو آپ نے دی ہے. زکوٰۃ کے پیسے سے نہ ہی آپ ڈاکٹروں کی تنخواہیں دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ بلڈنگ بنا سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے سے نہ ہی آپ مشینیں خرید سکتے ہیں. تو یہ اپنا پیسہ کیوں زکوٰۃ کا ضائع کر رہے ہیں؟ نمبر 1. اللہ اللہ. نمبر 2، یہ جو چیریٹی ڈنر رکھے جاتے ہیں جی اس پہ غور کر لیں. اگر ہاسپٹل والے نے یا کسی آرگنائزیشن نے زکوٰۃ کے پیسے جو ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں اسی سے چیریٹی ڈنر رکھا ہے تو وہ ڈنر بھی جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اور جو جا رہے ہیں وہاں پر ڈنر کھانے انہیں بھی یہ پہلے پوچھ لینا چاہیے، معلوم نہیں وہ کیا کھا رہے ہیں بھئی آپ کیا کھا رہے ہیں. ہاں کوئی فرد واحد چاہے اپنی جیب سے بالکل کسی کو ڈنر کرائے، یہ اچھا ہے، عمدہ ہے. لیکن اس طرح کے چیریٹی ڈنر جانے سے پہلے آپ یہ تصدیق ضرور کر لیں. درست بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان کے حوالے سے جو میڈیا میں خبریں چلتی رہتی ہیں، جی کسی نے سوسائٹی میں انویسٹ کیا ہوا ہے، کسی نے اسی زکوٰۃ کے پیسوں سے آگے قرضے دے رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ کے پیسوں سے آگے آف شور کمپنیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. حیران کون ہے؟ میں حیران ہوں اس قوم پر یہ اپنے پیسے کیوں ان لوگوں کی موٹیویشن میں آ کر ضائع کر رہے ہیں. قرآن نے تو کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین. اولاً تو یہ آپ کے آگے پھر وہ بھی ہیں، عاملین بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو قرض دار ہیں وہ بھی ہیں، مسافر بھی ہیں. لیکن اولین طور پر مستحق زکوٰۃ یہ مسکین ہے، فقیر ہے. اگر آپ خود احتیاط کے ساتھ ان فقراء مساکین تک زکوٰۃ پہنچائیں تو ہمارے ملک میں جتنے عمراء ہیں یا جو زمیندار ہیں جن پر عشر واجب ہوتا ہے، ان کی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچے. ڈاکٹر صاحب میں دعوے سے کہتا ہوں اس ملک میں کوئی غریب نہیں بچے گا. واقعی جی جو غربت کی بڑھتی ہوئی شرح ہے اولاً تو زکوٰۃ دیتے نہیں، میں الا ماشاءاللہ دینے والے بھی ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ دیکھ کر نہیں دے رہے، وہ برانڈ دیکھ کر دے رہے ہیں. درست جگہ پر نہیں دے رہے. یہ برانڈ ہے، اس کا نام ہے، اس کے حوالے ہم کر دیتے ہیں، وہ آگے سے جو مرضی کرے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. اپنی زکوٰۃ کے ذمہ دار آپ خود ہیں، آپ کی زکوٰۃ کا سوال آپ سے ہوگا. اس لیے زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ بھرپور تصدیق کریں، تفتیش کریں کہ میری زکوٰۃ کہاں صرف ہو رہی ہے. جب آپ کو 100% تصدیق ہو جائے تو اپنی زکوٰۃ دیجئے تاکہ وہ ادا بھی ہو، اجر بھی ہو، اور قیامت کے سوال سے آپ بچ بھی سکیں. بہت خوب. ڈاکٹر انجم اسی سوال کو آپ کی طرف بھی لاتے ہیں، کتنا لازم ہے مخیر حضرات کے لیے کہ وہ مساکین پر اپنا مال خرچ کریں، اور کیا فضیلت، ثواب اور اہمیت ہے اس کی؟ بالکل ڈاکٹر صاحب کی مفتی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں مسکین کا جو مال ہے وہ دراصل ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. اب اس کے ادا کرنے میں ہمیں کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر ظاہر ہے ہمارے اپنے ہی اعمال میں اور اس مال میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے. سر نے اور بڑی اچھی بات کی کہ جو برانڈز کو ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا جتنا مرضی بڑا مقام ہو جائے، کسی بھی بڑے عہدے پر ہم پہنچ جائیں، ہم کچھ دن پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہمارا شخصی تہذیب کا اور شخصی رویہ ہمارا درست نہیں ہے تو ہمارا لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں ہے. انفرادی طور پر جو جماعت کا تصور ہے، نماز با جماعت کا، عیدین میں ایک دوسرے سے ملنے کا ہے. ابھی تک میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے والدین، میرے دادا اور ان کے لوگوں، ان کے بڑوں کو میں نے ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ روز عید نماز کے بعد اس گھر میں لازمی جایا جاتا ہے جہاں خدا نخواستہ کوئی تعزیت کے بعد کے دکھ اور
اداسی اور وہ میموریز جو ہیں وہ اس دن شیئر ہو رہی ہیں. یا مسکینوں کی خبرگیری کی جاتی ہے, ان کو خاص صدقات اور فطرانے اور کسی بھی صورت میں ان کو دیا جاتا ہے. یہ کہ ہم نے تو کھانا آج بہت اچھا کھانا ہی ہے, ان کے گھروں میں کھانا پکے. کیسی اچھی روایت. الحمدللہ میں نے اپنی عمر کے تقریباً 50 سالوں میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی گھر بھی اس روز تیار شہر نہ ہو اور اچھے طریقے سے کھانا نہ کھا. اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ روایات جو ہیں یقیناً یہ سیرت حسنہ سے ہی ماخوذ ہیں, یہ قائم رکھیں. ہمارے اگر بچے ممی ڈیڈی بچے ہیں, یہ برگر فیملی والے بچے بن جائیں گے جو گھروں کے اندر ڈیوائسز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کسی سے ملیں گے نہیں. تو جو ہم حسنین کریمین یا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین, خود حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المال سے جو ان کو حصہ دیا جاتا تھا, ریاست کی جو ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنے مال میں سے ان کے لیے باقاعدہ ایک نظام جو ہے وہ وضع کرے اور کوئی بھی ہاتھ پھیلاتا ہوا نہ ہو. ایک تو ہم نے مساکین کو کھلانے کے معاملے میں, ان کو اپ برنگنگ کرنے کے معاملے میں, ان کو معاشرے کا ایک ان کا باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا کہ با اختیار فرد بنانے کے لیے جی ہم کیا کوشش کر رہے ہیں انفرادی لحاظ سے, وہ اس کی ضرورت. میری دنیا, میرے ارد گرد میری سوسائٹی جہاں میں جاتی ہوں, میری ورک پلیس, جس جگہ سے میں کوئی شاپنگ کرتی ہوں, جن لوگوں کے ساتھ میرے روابط ہیں, ان کے حالات کا مجھے نہیں پتہ, تو میں صحیح معنوں میں اچھی تہذیب کی آئینہ دار یا عکاس نہیں ہو سکتی. اور اگر میں نے اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے تربیت نہیں کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, مولا علی سرکار کا طریقہ اور ائمہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ رات کے اندھیرے میں وہ مساکین کی جس طرح سے مدد کرتے تھے, اسی طرح سے ہمیں اس راستے پر چلنا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمیں کمرشل بریک لینی ہے. ہم تھوڑی دیر کے بعد بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. منیرہ آپ کی طرف آتے ہیں, بتائیے کیا کچھ تیار ہو گیا؟ جی, جو تھا میٹھا ڈیزرٹ وہ میں نے بنایا. اس کو میں نے اس کی کریم ویپ میں نے اس کو بنا کے ٹرائفل سا, اور اس کا جو کیک تھا اس کی میں نے فلنگ کی. فلنگ کے بعد اس کی لیئرنگ کی, اس کے بعد میں نے اسٹرابریز کی ساری پوری رنگ بھی دیکھیے ذرا کتنے خوبصورت ہیں. کیک کے ساتھ گارنش کی, گلاسز میں انڈیویجول بھی کیا تاکہ پورشن وائز ضائع نہ چیز ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ چیز اکٹھی بنائیں تو پھر وہ ضائع بھی ہونے ہوتے. تو میں نے اس کو 1 پورشن کے حساب سے بھی ڈسپلے میں لگایا. ساتھ میں جو تھا اسمودی وہ بھی میں نے بنا لی ہے, جو کہ سیب اور کھجور کی تھی, وہ بھی میں نے ڈسپلے میں لگا دی ہے. اور اس کے ساتھ جو قیمہ تھا, قیمہ بھی بن رہا ہے. اس کو میں نے ادرک کی بھی گارنش کی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نے قیمے نے اپنے سرفیس کے اوپر آ چکا ہوا ہے, اور اس کو میں نے پکایا ڈالڈا کوکنگ آئل میں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈالڈا کوکنگ آئل 70 سالوں سے چلتا آ رہا ہے, سب ماؤں کا بہترین انتخاب ہے, کیونکہ جہاں ڈالڈا وہاں مام تھا. تو اس میں ہم نے ڈالڈا کوکنگ آئل میں اس کو میں نے پکایا, اور اس کا آپ خوشبو بھی اب دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے اس کی جو خاص بات ہے کہ ڈالڈا کوکنگ آئل آپ کی صحت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. تو اس کو میں نے اس میں کوکنگ آئل بنا لی ہے. ابھی میں نے ٹماٹر اور ادرک کی گارنش ریڈی کرنی ہے, اور جو قیمہ ہے وہ ہمارا بن رہا ہے ساتھ ساتھ. اس کے ساتھ جو لوازمات دوسرے تھے, چٹنی وغیرہ, سیلڈ, وہ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ ساتھ بناتی ہوں. بالکل, تو ساتھ ساتھ وہ بھی بن رہا ہے. تو آپ کی سب سے اچھی بات ہے کہ ہر کھانے کے ساتھ آپ سیلڈ رکھتی ہیں تاکہ بڑا بیلنس ہو جائے. جی بالکل. تو ہم بہت جلد آپ کی طرف دوبارہ بھی آتے ہیں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر تنوری صاحب, مسکین کی ایک شکل وہ ہے جو سفید پوش ہے, جو بیچارہ بتا نہیں سکتا, جو مانگ نہیں سکتا, اس کے بھی تو حقوق واجب ہیں ہم پر, لازم ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ نے درست فرمایا. مسکین کی جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا, بالکل اس کو اکثر ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ صدقات کے والے سے, جس پہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی, جو 8 کیٹیگریز قرآن مجید نے بیان کی ہیں, فقراء, مساکین, اور آگے بقیہ عام اس کے اوپر کام کرنے والے, مؤلفۃ القلوب ہیں, ابن السبیل, جتنے بھی 8 کیٹیگریز ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, ان 8 کیٹیگریز میں سے کسی کیٹیگری کو آگے سب ڈیوائیڈ نہیں کیا قرآن مجید نے سوائے مسکین کے. واہ واہ واہ, یہ بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. کیسے؟ فاتح ذل قربا حق فاتح حق ذل قربا والمسکین, مسکین کو اور اہل قرابت کو ان کا حق دو. دوسری جگہ ارشاد ہوا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم,
ان کے اموال میں جو مخیر لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، محروم کا حصہ ہے اور سوال کرنے والے کا حصہ ہے۔ واہ، ان 8 کیٹیگریز میں سے محروم کو آپ سوائے مسکین کے کسی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے۔ کیا بات ہے! سوال کرنے والے کو اچھا تیسری کیٹیگری آپ لے لیں، لا یسألون ناس الحافا، یہ بالکل لپٹ کے سوال نہیں کرتے، سفید پوش ہیں، ان کو آپ مسکین کے علاوہ کسی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے۔ کیا بات! سوسائٹی کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ محروم المعیشت ہیں، ہیو ناٹس ہیں، ان کی اکثریت مسکین کی کیٹیگری میں آ رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ لہٰذا جس وقت آپ انفاق کی طرف جا رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جس سوسائٹی کے سیگمنٹ کو، جس حصے کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ مساکین کا حصہ ہے۔ واہ، کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس معاشرتی حوالے سے، سماجی حوالے سے کوئی نہ کوئی پہلو اگنورڈ ہے، جی، ان کے پاس نہیں ہے، وہاں پہ ان کا وہ حصہ، وہاں پہ وہ محرومی کا شکار ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین مسکین مسکین۔ اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سے کون مراد ہے؟ فرمایا وہ جس کی اہلیہ نہیں ہے، اچھا، جس کی بیوی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ چاہے وہ مالدار بھی ہو؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا مسکینہ مسکینہ مسکینہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون؟ فرمایا جس کا شوہر نہ ہو۔ واہ، مطلب کیا ہے؟ سماجی سطح پہ کوئی بھی محرومی واہ واہ واہ، وہ مسکین کی کیٹیگری میں لا کھڑا کیا کرتی ہے۔ بات! سوسائٹی کا کام ہے اسے کھڑا کرے، بہت خوب۔ اس کو اس کی اس محرومی کو وسائل مختص کر کے، وسائل دے کے دور کرے۔ جیسے حضرت علامہ کا ایک شعر پہ میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا، نقطہ شرع مبین این است است و بس، کس نباش در جہاں محتاج کس۔ اسلام مساکین کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے والا واہ دین ہے۔ واہ، بغدادی صاحب، آج کل کے دور میں جہاں بہت سارے ادارے بھی تخصصی طور پر اس حوالے سے بنے ہوئے ہیں، این جی اوز ہیں، آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، ڈیجیٹل بینکنگ ہے، تو کیا بہتر صورت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی امداد جو ہے، پہلے تو ہم جو محتاج، جو ضرورت مند مسکین ہیں ان کو لوکیٹ کریں کہ ڈیزرونگ کون ہے، پھر ان تک اپنی مدد بہتر طریقے سے کیسے پہنچائیں؟ جی، اس حوالے سے مثلاً زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمارے طور طریقے بھی بدل رہے ہیں، بالکل، اور ہر چیز میں جو ہے وہ جدت کا پہلو آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو مساکین کی مدد ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جدید جو صورتیں ہیں ان کو اپنائیں۔ جی، اس میں سب سے پہلے جو کردار پلے کر رہے ہیں، رول پلے کر رہے ہیں، وہ این جی اوز ہیں جی، اور ویلفیئر فاؤنڈیشنز ہیں، ایسا ہی ہے، اور کوئی بھی مذہبی تحریک اور تنظیم ایسی نہیں ہے جس کا یہ ونگ نہ ہو، جی، یعنی اس میں ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ تو یہ ویلفیئر جو فاؤنڈیشنز ہیں، یہ اپنے اپنے طور طریقے پر اور اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو یتیمی سے، غریبی سے اور مسکینی سے نکالنے کی ایفرٹ کر رہی ہیں۔ عبدالستار عیدی کی مثال ہم سب کے بالکل ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح قوت ہے اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، الخدمت ہے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے۔ جی، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ڈیجیٹل چیریٹی کا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ آن لائن فنڈ ریزنگ، اس کے حوالے سے بہت سارے ٹول کام کر رہے ہیں۔ مثلاً گو فنڈ می کے نام سے ایک ایپ ہے، اچھا، اس پر آپ آن لائن فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو وہ یتیموں کو دیتے ہیں۔ اسی طرح قوت کا ایک پلیٹ فارم ہے، اسی طرح صحیح، آن لائن فنڈ ریزنگ کا۔ اسی طرح سیلانی ایک فاؤنڈیشن ہے، ان کا بغدادی صاحب مجھے یہ عرض کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ جو مفتی صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، بالکل کہ جو صدقات واجبہ ہیں جیسے کہ زکوٰۃ، وہ تو اپنے ٹھیک مصرف پہ لگ رہی ہے، یہ ہمیں کنفرم ہونا چاہیے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، ادروائز وہ ادا نہیں ہوگی۔ صحیح، جو صدقات نافلہ ہیں ان میں تو ٹھیک ہے، جی، تو وہ ہم کیسے یقینی بنائیں گے؟ یعنی اچھا خاصا یہ کام ہے، جیسے نماز اگر میں نے ادا نہیں کی تو مجھے سے پوچھا جائے گا، بالکل صحیح، اور زکوٰۃ اگر میری ٹھیک جگہ پہ نہیں لگی تو ذمہ دار میں ہوں گا، مجھ سے سوال ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ دور جدید میں اس طرح کے بہت سارے، جیسے آپ بھی فرما اس رہے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں، جی، اور بطور خاص ہمارے ملک عزیز میں زکوٰۃ کے حوالے سے جو ایک صاف اور شفاف سسٹم ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ جی، اسی کو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ مثلا ہم جب بینک میں ڈپازٹ کرواتے ہیں بالکل، تو ہم ساتھ ہی اس کے ایفیڈیوٹ جمع کروا دیتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ خود پے کریں گے، یا جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہماری دوڑ لگی ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے پیسے نکلوائیں بینک سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کٹ جائے۔
اب کٹ تو وہاں بھی زکوٰۃ رہی ہے اور آپ خود بھی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، وہ بھی غالباً کوئی درست مصارف پر نہیں چونکہ لیکن لگتی نا، کیونکہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اس سسٹم اعتماد پر، بھی نہیں ہے، اور ان کو نہیں پتہ کہ ان کی زکوٰۃ کہاں لگنی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو پھر خود اس کو کریں گے۔ جی اسی طرح جو ہے وہ معاشی کفالت کا جو ایک خود معاشی کفالت کا ذریعہ ہے، یعنی مسکین کو دینے کے بجائے آپ اس کو کوئی ہنر سکھا دیں۔ اس کی مثال ہمیں سیرت طیبہ سے بھی ملتی ہے کہ جب ایک بندہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے اس کو پیسے دینے کے بجائے، درہم دینار دینے کے بجائے اس کو کلاڑا دیا اور کہا کہ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور اس سے اپنی آپ دیکھ بھال کرو۔ اسی طرح ایک چینی کہاوت ہے، مجھے یاد آ گئی ہے کہ چینی یہ کہتے ہیں، چین کے لوگ، کہ جب کوئی بھوکا تمہارے پاس آئے تو تم اس کو مچھلی نہ دو بلکہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ واہ واہ کہا کہ مچھلی آپ دے دیں گے تو وہ اس کا عادی ہو جائے گا، کل پھر مچھلی کھانے آ جائے گا، واہ واہ، لیکن جب مچھلی پکڑنا سیکھ لے گا تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور وہ اس مسکینی کی حالت سے نکل آئے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمیں مختصر وقفہ لینا ہے، ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ گفتگو جاری رہے گی، اس میں بہت مفید باتیں ابھی ہم نے کرنی ہیں، بہت ضروری۔ بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں اب ہم قصیدہ غوثیہ سنیں گے محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے، اور ان سے درخواست ہے کہ وہ دعا بھی کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا، سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشتني نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لؤموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي، وهموا واشربوا وانتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين، كساني خلعة بطراز عزمي وتوجني بتيجان الكمال، وطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال، فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال، ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي لا تالي، وتخبرني بما يأتي ويجري، وتعلمني فاقصر عن جدالي، يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين، مريديهن وطب
واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبلي قد شفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيني محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي مقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله یا سلام یا اللہ. میں ناظرین سے درخواست کروں گا، ملک میں دہشت گردی دوبارہ امڑتی جا رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک سلام کو پڑھا کریں. یا سلام یا سلام کم از کم 101 مرتبہ روز پڑھ کر دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے وطن کو سلامتی کا گہوارہ بنا. یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے ارحم الراحمین، روزے داروں کا روزہ قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہم میں سے، ہمارے ناظرین میں سے اور پورے پاکستان میں سے جو بیمار ہیں، جو زخمی ہیں، سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل اور مہربانی سے ہمارے ناظرین میں جو کسی تکلیف یا مصیبت میں مبتلا ہیں سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ خاص طور پر پاکستان کی حفاظت فرما، بے روزگاروں کی مدد فرما. عید قریب ہے، جو پریشان ہیں ان کی غیبی امداد فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.